الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ حضرات، دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت جو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے، یہیں 40 سال کے ہوئے، یہیں نبوت ملی، اور ادھر مکہ کے اندر ہی نماز اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک، مزید نبوت ملنے کے 13 سال تک، یعنی 53 سال کی عمر تک محمد الرسول اللہ آپ مکہ میں رہے۔ مکہ کے اندر جو نمازیں مسلمان پڑھتے تھے، جو مومن پڑھتے تھے، یہ مکہ کے اندر بھی اس وقت یاد رکھیں، یہ بات دھیان سے سمجھ لیں کہ مکہ کے اندر بھی جو قبلہ تھا یہ بیت المقدس ہی تھا۔ اللہ کا گھر کعبہ شریف جو ہے یہ قبلہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریقے سے، اور مسلمان بھی اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے۔ کیسے کہ رکن یمانی خانہ کعبہ کا جو ایک کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی اور اس کے ساتھ اگلا جو رکن ہے، اگلا کونا ہے جسے رکن حجر اسود کہتے ہیں، نبی علیہ السلام اس طرف ہو کے کھڑے ہوتے تھے۔
رکن یمانی اور خانہ کعبہ کا اگلا کونا جو ہے حجر اسود والا، نبی علیہ السلام اس طریقے سے ادھر کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ ایک تو اللہ کا یہ گھر بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا، اور پھر سیدھا سامنے جو بیت المقدس ہے یہ بھی سامنے، دونوں سامنے آ جاتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام جب مکہ شریف کو چھوڑ کے مدینہ شریف آئے ہیں، تو اب تو مکہ کے اندر تو ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ایسے ہوتے تھے اس طرف کہ مکہ کا بیت اللہ کا کعبہ یہ بھی سامنے آ جاتا، اور وہ اگلے وہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا۔ لیکن مدینہ شریف جو ہے اس طریقے سے ہے کہ جو اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ ہے یہ مدینہ سے دائیں طرف ہے، اور جو بیت المقدس ہے یہ بائیں طرف ہے۔ اب یہاں تو کوئی صورت نہیں نکل سکتی تھی کہ ایسا کیا جائے کہ دونوں طرف منہ ہو جائے۔ مکہ میں تو تھا کہ نبی علیہ السلام ادھر کھڑے ہوتے تھے، سامنے کعبہ بھی آ جاتا، سامنے آگے قبلہ بھی آ جاتا بیت المقدس۔ اب مدینہ میں کوئی ایسی صورت نہیں تھی۔ مدینہ میں جب مسلمان نماز ادھر کر کے پڑھتے تھے تو اللہ کے گھر بیت اللہ جو ہے ادھر منہ نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کا کر سکتے ہی نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک خواہش سی کہ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ جو اللہ کا گھر مکہ کے اندر کعبہ شریف ہے نا، یا اللہ تو اس کو قبلہ مقرر کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک خواہش تھی۔ نبی علیہ السلام تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مدینہ کے اندر بھی آ کے نبی علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک جو تھا نا یہ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن نبی علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نہ اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے۔ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ جو خانہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے نا، وہ بیت اللہ، وہ کعبہ مکہ والا، یا اللہ تو اس کو ہی مقرر کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام اللہ کی طرف، یا اللہ تو اس کو ہی مقرر کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنا بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے گزر گئے تو کئی حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، بعض میں آتا ہے کہ وہ مسجد قبلہ تین ہے نا، قبلہ تین بنی سلمہ کا محلہ ہے، مدینہ کے اندر مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ادھر ہی بیت المقدس کی طرف ہی نماز کر کے پڑھ رہے، منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ نماز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نری تقلب وجہک فی السماء۔ اے میرے سونے محمد الرسول اللہ، آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف کرتے ہو نا، بار بار، تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم نا ابھی اس کا حکم دے دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جاؤ میرے نبی، ابھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم بار بار آسمان کی طرف گزارش کرتے ہو اللہ کی طرف منہ کر کے، جاؤ ہم حکم دے دیتے ہیں کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف ہی کر لو۔ آئندہ سے قیامت تک کے لیے کعبہ یہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیت المقدس کو قبلہ اول۔ یہ قبلہ دوم، اصل میں یہ بیت المقدس وہ قبلہ اول نہیں، بیت المقدس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہ اللہ کا گھر بنایا تھا، اس لحاظ سے پہلا اللہ کا گھر یہ ہے، یاد رکھیں۔ یہ بعد میں پھر سلیمان علیہ السلام نے جس وقت وہ بیت المقدس بنایا تو منہ پھر ادھر حکم ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بار بار جو آسمان کی طرف کرتے تھے نا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے نبی ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔
زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی ہے ہی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، سب کچھ اللہ کو نظر آتا ہے. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر سمندر کے اندر کوئی غار ہو، غار کے اندر پہاڑ جتنا کوئی پتھر ہو، پتھروں کو توڑیں، چھوٹا پتھر نکلا ہے، پھر اس کو توڑیں، پھر اس کو توڑیں، پھر اس کو توڑیں، ایک چھوٹا سا پتھر اس کے اندر سے نکلا ہے، اس چھوٹے سے گیٹے کے اندر بھی کوئی کیڑا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا بات کہی؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے میرے سونے نبی محمد رسول اللہ، ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں. آپ بار بار اوپر دھیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہر چیز تو دیکھتا ہے نہیں. یہ خاص نظر محبت کے ساتھ جس کو دیکھا جاتا ہے وہ چہرہ محمد الرسول اللہ کا ہے. کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ بھی اللہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن جو نظر محبت، جو نظر پیار اور مودت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اللہ محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ نے وہ بیان کیا ہے. خود پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ محمد الرسول اللہ کا، اور خود ہی کہتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی خود پیدا کیا ہے اور خود کہتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہے ہی ایسا کہ اسے بار بار ہی دیکھنا چاہیے. یہ چہرہ اقدس ہے ہی ایسا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ. اور قرآن مجید میں اللہ نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے. مثلا ایک تو یہاں فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے میرے نبی اپنا چہرہ، اللہ نے اس طرح کر کے اپنا چہرہ، اپنا چہرہ. پھر آگے جا کے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے میرے نبی جہاں بھی ہوں آپ اپنا چہرہ. پھر اللہ نے اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو کہا. پھر آگے جا کے کہا اسی میں آیت ایک دو آیت چھوڑ کے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی آپ اپنا چہرہ ادھر ہی کر لیں، ادھر. بس آپ نے پسند کیا ہے نا کعبہ کو، تو ہم نے بھی اسے پسند کر لیا، چلو کرو ادھر. نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا ذکر اللہ نے اسپیشل طور پہ کیا ہے. کائنات کے رب کی قسم کسی ماں نے محمد الرسول اللہ جیسا چہرہ نہ جنا، نہ کبھی جنے گی. آپ کے چہرے مبارک کے اندر اوپر جو ایک خاص قسم کی ایک وجاہت، ایک مردانگی، ایک حسن، ایک بہادری، ایک نام پتہ چلتا تھا کہ یہ چہرہ واقعی حسن کے لحاظ سے اور مردانگی کے لحاظ سے اور وجاہت کے لحاظ سے ایسا چہرہ کبھی نہ کائنات میں آیا نہ کبھی آئے گا جیسا محمد الرسول اللہ کا چہرہ. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے بارے میں. ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا نا، یہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک، کئیوں کے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن سر ان کے گول جو چھوٹے جو ہوتے ہیں ایسے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا چہرہ مبارک، اس کے اوپر جو سر تھا، حدیث میں اندر آتا ہے اس طرح سر تھا جس طرح سرداروں کے بڑے سر ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ کا سر مبارک ایسے بڑا سر تھا، چھوٹا موٹا کونا سر نہیں تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے جو بال تھے، جس وقت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج کیا، حدیث میں آتا ہے اس کائنات کے امام نے اپنے سر کی ٹینڈ کرائی تھی. اور میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی ٹینڈ ہوگی، کبھی فرشتوں نے بھی نہیں ایسی دیکھی ہوگی ٹینڈ. یہ ٹینڈ مبارک محمد الرسول آپ نے ٹینڈ کرائی تھی. اور حدیث میں یہ آتا ہے کبھی کبھی آپ بال رکھتے تھے، کانوں کے آدھے کانوں تک نبی علیہ السلام کے بال جاتے تھے. اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام نے زندگی میں آتا ہے کہ ساری زندگی میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوگا نبی علیہ السلام نے اپنے بال رکھے جو اس کاندھوں تک آ کے لگتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہوئے تھے.
اس سے نیچے بال کرنا جائز نہیں. یہ سر مبارک محمد الرسول اللہ، اور پیشانی جو تھی یہ چوڑی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چوڑی تھی لیکن بعد میں ایسے چوڑی آ کے گولائی کے اندر تھی. صحابہ نے چھوٹی چھوٹی چیز بیان کی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ابرو تھے، یہ ابرو دونوں، یہ جسے ہم بروٹے کہتے ہیں، یہ کائنات کے امام کے بروٹوں کے درمیان تھوڑا سا فرق تھا، اور بروٹے لمبے بروٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو تھے یہ لمبے تھے، اور پلکیں بھی جو تھی یہ محمد رسول اللہ کی لمبی لمبی برکت. یہ کیسے کمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، لمبی لمبی پلکیں. اور آنکھیں جو تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آتا ہے یہ سیاہ تھیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نہا کے آئے ہیں، جب وضو کر کے آئے ہیں یا کچھ آپ منہ دھو کے صاف بالکل آئے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرما نہیں لگایا، لیکن کہتے ہیں رب کی قسم جب نبی علیہ السلام آتے تھے ایسے لگا تھا جیسے اللہ کی طرف سے سرما لگایا ہوا ہے. سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ کی آنکھیں. اور نبی علیہ السلام کی جو آنکھیں ہیں، آنکھوں کے ان جو سفید جگہ ہے ان میں لال رنگ کی باریک باریک لائنیں تھیں، باریک باریک لائنیں تھیں. یہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے نا، اس کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی تھیں. لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے اندر وہ جو لائنیں تھیں نا، وہ ریڈ قسم کی، وہ لال رنگ کی جو لائنیں تھیں، وہ لائنیں کس چیز کی تھیں کہ پرانی کتابیں جو ہے نا، پرانی کتابیں تورات، زبور وغیرہ، ان کے اندر محمد الرسول اللہ کی ایک نشانی لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کے اندر لال باریک باریک لائنیں ہوں گی. یہ نشانی تھی محمد الرسول اللہ کی آنکھوں مبارک کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو رنگ تھا یہ بالکل چٹا، جس طرح ہوتا ہے نا، جس طرح پھلبیری والے کو چٹا ہوتا ہے، ایسے نہیں تھا، نہ ہی گندمی تھا، درمیان میں رنگ تھا محمد الرسول اللہ کا. ایک ہلکا ہلکا سرخی مائل رنگ تھا کائنات کے امام محمد الرسول. ناک مبارک، کئی لوگوں کے ناک چوڑی ہوتی ہے، پھینی ہوتی ہے نا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی ناک لمبی تھی. حدیث میں آتا ہے آگے آ کے نا جو نکر تھی نا یہ تھوڑی سی گول تھی جو ناک مبارک تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت تھے یہ سامنے والے، اوپر والے دو جان، اوپر والے درمیان میں لے. آپ دیکھیں، آپ اپنے دانت، کائنات کے امام کے بالوں، یہ جو تھے نا دو دانت سامنے والے بڑے، اوپر والے، ان کے درمیان تھوڑا سا فرق تھا، ملے ہوئے نہیں تھے. یہ بات یاد رکھیں. اور کئی دفعہ صحابی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو دانت مبارک تھے ان کے درمیان جو ورل تھی نا، ورل، وہ تھوڑے ملے ہوئے نہیں تھے. صحابی کہتا ہے کہ رب کی قسم کئی دفعہ ایسے لگتا تھا کہ محمد الرسول اللہ جس وقت کلام کرتے ہیں اس جگہ سے روشنی نکل رہی ہے. یہ چہرہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی جو داڑھی مبارک تھی، حدیث میں آتا ہے یہ آپ کا پورا سینہ جو تھا نا داڑھی کے ساتھ نا یہ چھپ جاتا تھا یہ سینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بریک داڑھی نہیں تھی، نہ ہی جس طرح لوگوں نے آج کل رکھی ہوئی ہے کئی قسم کی داڑھی، کئی قسم کے پتہ نہیں کیا کیا داڑھی کو کرتے رہتے ہیں. اس بیچاری کے اوپر ظلم کٹ کٹ کے سٹ کے نا نالی وچ سٹ کے اللہ اور پھر سٹ دے نالی چ، پھر پتہ نہیں یہ کی کڈنا نے کی لینا نے یہ کو. محمد رسول اللہ کی داڑھی مبارک جو تھی حدیث کے اندر آتا ہے یہ سینہ مبارک جو تھا نا، یہ سینہ مبارک کو کہ آگے یہ چھا جاتی تھی، چوڑی داڑھی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ جو تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا پیار تعلق کا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا نبی علیہ السلام کے جو سر کے بال درمیان میں 2-3 بال تھے چٹے، اور یہ جو یہ نا یہاں جسے ہم پڑپنی کہتے ہیں، 2-3 ادھر 2-3 ادھر بال تھے، اور کچھ بال ادھر تھے، یہ اس بالکل منہ کے نیچے نا یہاں 2-3-4 بال تھے.
صحابی کہتا ہے میں نے گنے دھیان سے، رب کی قسم کل بال محمد الرسول اللہ کے 16 چٹے تھے، 16 اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے جوان تھے۔ ایک صحابی کہتا ہے یار نہیں میں نے گنے تھے 17 تھے، ایک کہتا ہے نہیں 18 تھے، ایک کہتا ہے نہیں 19 تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابی کہتا ہے رب کی قسم 20 سے زیادہ نہیں تھے، 20 سے کم ہی تھے۔ اس کا مطلب ہے بال آپ محمد الرسول اللہ کے کالے سیاہ بال تھے سر کے بھی، اور یہ 20 بال سر کے اور یہ اس جگہ ہونا ہے، یہ سارے ملا کے 20 بال کیا ہوتے ہیں؟ یہ 20 بال تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چٹے بال تھے۔ اور حدیث کے اندر صحابی یہ کہتا ہے ابیض ملیک الوجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر ایسی ایک ملاحت، ایک چاشنی ایسی تھی، ایک ایسا پیار ہے کہ ایک ایسے حسن کی بات تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس کو کیا کہوں، کیسا تھا۔ مثلا ایک صحابی کہتا ہے مثل السیف، محمد الرسول اللہ کا چہرہ جس طرح تلوار چمکتی ہے نا دھوپ کے اندر، اس طرح محمد الرسول اللہ کا چہرہ مبارک دھوپ کے اندر چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں صحابی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ تھا کأنہ قطعۃ قمر، مجھے ایسے لگتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے چاند کا ٹکڑا نہیں، اور رب کی قسم مثل القمر، اور ہے ہی چاند کا منہ، جس طرح چاند ہوتا ہے چاند ہی تھے محمد الرسول اللہ، ٹکڑا کیا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے حضرت جابر، یہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں رات کے وقت ملنے گیا، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کی قدرت ایسی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کی چادر اوپر عبایا لیا ہوا تھا، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، کہتے ہیں اللہ کی قدرت کہ اس دن چاند کی 14ویں تھی، پورے جوبن کے اوپر چاند جو تھا نا یہ چمک رہا تھا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا نا ایسے دیکھا، میں نے ایسے آسمان پہ چاند کو دیکھا، پھر محمد الرسول اللہ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر بار بار میں دیکھتا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی قسم 14ویں کے چاند سے محمد الرسول اللہ کا چہرہ زیادہ سونا تھا۔ ہمارے ایک شاعر تھے، کافی دیر ہوگی بیچارے فوت ہو گئے، وہ اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتے تھے، بڑا خوبصورت، کہنے لگے کہ اے روایت کرندہ جابر سہارا، میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، او میں او سمانا دا چن اے زمیناں دا چن، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ، قسم رب دی چن مدم نظر آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ ہمارے شاعر تھے مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک بڑی بات کہی، کہنے لگے یہ صحابہ جو کہتے ہیں نا کان الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر چاند سورج کی طرح روشنی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے نہیں، سورج کی تیز روشنی اور چاند کی میٹھی روشنی دونوں کو ملائیں، مثل القمر مثل الشمس والقمر، چاند اور سورج دونوں کو ملائیں تو جو روشنی بنتی ہے، ایسی روشنی محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ اوپر چمکتی۔ وہ ہمارے ایک شاعر تھے، انہوں نے بڑا اچھا ایک بات کہی، کہنے لگے اور میں چن کواں انصاف نہیں، اور چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں،
جاؤ رات کے وقت آج کل چاند نکلا ہو دیکھو صاف نہیں ہے چہرہ, ایسے کالے نشان اس کے اوپر, اور چاند کا چہرہ محمد الرسول اللہ کے چہرے سے اور کم تر ہے. جو اعلیٰ چہرہ ہے وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کا چہرہ بنایا, اور چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ کیا کہتا تھا. نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر آئے ہوئے تھے, مدینہ کے اندر عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے. نہ ابھی مدینہ نہیں آئے تھے, ابھی آپ مکہ میں تھے. مدینہ کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا, بنی قینقاع. عبداللہ بن سلام ایک یہودی تھا, عالم, ان کا پادری عالم تھا. اس نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو مدینہ میں آنا ہے نبی, اس نے یہاں آ کے ٹھہرنا ہے, یہاں اس کی وفات ہونی ہے. تو اس کو مدینہ کے اندر پتہ لگا کہ مکہ کے اندر ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے لگا آخری نبی نے تو مدینہ آنا ہے. ایک دن کہنے لگے کہ میں نا اپنی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا کھجوریں توڑنے کے لیے. یہ پادری صاحب جو تھے یہ اوپر چڑھے ہوئے تھے, تو نیچے نے کسی نے آواز دی, عبداللہ بن سلام, اور وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ مکہ سے چل کے قباء میں آ گیا ہے. سفر کر کے محمد الرسول اللہ قباء پہنچ گئے تھے. قباء بالکل سامنے ہی ہے مدینہ شریف میں, محمد الرسول اللہ کی مسجد سے بڑی بات ہے 3 میل کے فاصلے ہوگا. نبی علیہ السلام یہاں پہنچے تھے. کہنے لگے میں نے اتوں سنیا نا, میں کیا اور کی پتہ ہے وہ کوئی اصلی نبی محمد الرسول اللہ ہی نہ ہوئے. کہتے ہیں میں نے اتوں کھجور دو اتوں چھال مار دی تھی فٹافٹ. میں کیا ہولی ہولی کی اترنا فٹافٹ جاواں میں. کہتے ہیں میں جا کے نا سیدھا نبی علیہ السلام جہاں تھے پتہ چلا قباء چھوٹا سا پنڈ تھا, چھوٹا سا. آج کل وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد نبی علیہ السلام نے بنائی تھی. اور کوئی آدمی اگر گھر سے وضو کر کے جائے, گھر سے وضو کر لے, مسجد نبی سے وضو کر لے, اپنے ہوٹل سے وضو کر لے, وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھے, اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی نے پہلی مسجد بنائی تھی. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ کٹھے تھے, جو تھے کٹھے تھے, درمیان میں نبی علیہ السلام تھے. میں پچھوں بھج کے اتوں کھجور تو چھال ماری, دوڑ کے ادھر چل پیا 3 میل. آگے نا لوگ کٹھے تھے لیکن لوگ خاموش تھے. ایک آواز آ رہی تھی, کہندہ مجھے نظر نہیں آئے کہ کون ہے محمد الرسول اللہ, لیکن نا بندے تھے, لوگ تھے. آواز مجھے آ رہی تھی کیا, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کہنے لگا میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی, یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے, کہ لوگو یہ اللہ کا دین سلامتی والا جو ہے اس کو عام کرو, کچھ اوے کار پہنچاؤ اینو, اور جو ماڑا غریب آدمی ہوئے اس نو کھانا کھوایا ہوئے. یہ نبی علیہ السلام نے دوسری بات کی. تیسری آپ نے فرمایا رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو, اور کئی پیڑے ہوتے ہیں, کئی کوئی فطرت ہی پیڑی ہوتی ہے, لیکن تم ان کو جوڑ کے رکھو. فرمایا ان رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو, اور رات کے وقت جب کہ دنیا سوئی ہو اور کچھ نہ کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرو, قیام کر لیا کرو. 4 باتیں. اور پھر آخری کیا, تدخل الجنۃ بسلام. یہ 4 کام تم کر لو, محمد الرسول اللہ کہتا ہے جا کے چپ کر کے جنت وچ بڑھ جاؤ. اسلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, اوے دیو اوے انہاں دا ٹھڈ بھرو, انہاں دی دعاواں لو, اور رشتہ داری کو جوڑو. رات کے وقت کچھ نہ کچھ اللہ کے سامنے عبادت کر لیا کرو. تدخل الجنۃ بسلام. چپ کر کے آرام نہ جنت اندر بڑھ جاؤ. یہ کہنے لگے کمال کے بات کہی ہے, کس نے کی ہے؟ کہتے ہیں میں بندے پر کردہ بچوں ننگدا اگے
सामने नबी अलैहिस्सलाम खलोते सन। तो हदीस के अल्फाज क्या हैं कि कहते हैं कि मैंने जब कहने लगे ओ जो मोहम्मद रसूल ऐसे करके जब मैंने देखा ना, तो कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया वजहु लैसा बिवजह कज़्ज़ाब, और रब की कसम, कायनात के रब की कसम, ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख के पता चलता था कि ये किसी सच्चे आदमी। कई बंदे होते हैं ना, मुंह से पता चलता है बड़े शातर लगता है, कोई बड़ा चलाक होशियार लगता है, एक को बड़ा भैड़ा ख़तरनाक बंदा। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक था। कैसे? वजहु लैसा बिवजह कज़्ज़ाब, और ये चेहरा झूठ नहीं बोल सकता, और उसी वक़्त मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी, फरमाया जिसने दुनिया में किसी चलते फिरते बंदे को जन्नती को देखना, ये अब्दुल्ला बिन सलाम को देख ले। इसको नबी अलैहिस्सलाम का जो चेहरा था, हदीस में आता है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने हज किया है ना, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज किया है, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नहीं थी। आप अल्लाह के पास उसके बाद हज करके वापस आए हैं। तो मदीना शरीफ में जिस वक़्त ये हज का महीना था, आज के बाद मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए। आइंदा हज का मौका ही नहीं आया नबी अलैहिस्सलाम के। लेकिन उम्मत को ये बात कही है क्या, लोगों बार बार हज करो, बार बार उम्रे करो, बार बार हज करो, बार बार उम्रे करो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम हज करने गए, मदीना से गए, आप मक्का पहुँचे। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तारीख को नबी अलैहिस्सलाम मिना में पहुँचे, 9 को नबी अलैहिस्सलाम अरफात में पहुँचे, और 9 की जिस वक़्त मगरिब हुई, उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम अरफात से निकल के मुज़दलिफ़ा आ गए। सहाबी कहते हैं, सहाबी का नाम है हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा। वहाँ के जो इर्द गिर्द के कबाइल के लोग थे ना, ये देखने आए थे नबी अलैहिस्सलाम को कि यार ये कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हज़रत हारिस बिन अमर सामी कहते हैं रब की कसम, जो भी नबी अलैहिस्सलाम को देखता था ना गैर मुस्लिम, उसके मुंह से ये निकलता हाज़ा वजहुन मुबारक, और ये तो चेहरा है ही मुबारक और बरकत वाला चेहरा है। थे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा ये बरकतों वाला चेहरा है। पता चलता है अल्लाह ने बड़ी बरकतें अता की हैं, अल्लाह ने बड़ा फजल किया है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक ऐसा था कि जिस वक्त ग़ज़वा उहद हुई है ना, इसमें मुसलमानों की ये गलती होगी, उसकी वजह से बड़े मुसलमान शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा भी शहीद हो गए, और 70 मुसलमान बड़े बड़े शहीद हो गए। मदीना शरीफ में पता लगा, ये उहद के मैदान के ऊपर, ये इसलिए उसका नाम है ग़ज़वा उहद, ये उहद पहाड़ के साथ हुई थी। मदीना में पता लगा कि मुसलमानों के बड़े शहीद हो गए हैं। तो जिसका कोई रिश्तेदार था ना, वो औरतें मदीना से चल के उहद की तरफ पहुंची, जाके देखें कि मेरा भी शहीद हो गया, मेरा भी बच गया, कि शहीद हो गया, कि ज़ख्मी हो गया। उसके लिए मदीना से औरतें गईं। हदीस में आंदा एक औरत का नाम था हज़रत हिंद। हम आम तौर पे बोलते हैं हिंदा, ये हिंदा गलत है, हिंद, हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह। और ये एक हिंद, एक वो थी जिन्होंने हज़रत हमज़ा का वो कलेजा चीर, वो भी हिंद उनका नाम। ये हज़रत हिंद जो थी ना, ये जा रही थी इस उहद की तरफ, जाके मैं देखूं कि मेरा कौन कौन शहीद हुआ है, कि बच गया है, कि क्या हुआ है। ये जा रही थी तो रास्ते में एक आदमी ने कहा, हिंद नहीं तेरा अब्बा शहीद हो गई। उन्होंने मुसला कर देता है। कहने लगी मुझे बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। वो कहने लगी, बंदा कहने लगा, हिंद और तेरा सक्का भरा सी ना जेड़ा, वो भी शहीद हो गई।
کہنے لگی بتاؤ مجھے محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ پھر اس نے کہہ لیا ہند تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہی۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگے وہ ٹھیک ہیں۔ یہ کہنے لگی نہیں مجھے بتاؤ کدھر ہیں؟ ارونی حتی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں محمد الرسول اللہ کدھر ہے۔ اس نے کہا وہ او محمد الرسول اللہ کھلوتے ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ حضرت ہند جو تھی نا، انہوں نے دھیان سے ایسے دیکھا نا، ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا خامد شہید ہو گئے تھے، اور یہ ایسے دیکھ رہی تھی محمد رسول اللہ کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی تھے لیکن بچ گئے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کے چہرہ کو دیکھا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جللو، یا رسول اللہ بے شک پیو شہید ہو گیا، پرا ہو گیا، خامد ہو، اور تسی ٹھیک ہو، مینوں کسے دی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ کے چہرے کے اوپر نظر پڑی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو تھا نا، یہ چہرہ دیکھ کے صحابہ کی پریشانیاں، تکلیف، ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا باپ بھی چلا جائے، بھائی بھی چلا جائے، اور اس کا خامد بھی چلا جائے۔ لیکن اس نے کہا میں نے محمد الرسول اللہ کو جب دیکھ لیا، ٹھیک ہے، رب کی قسم اب دنیا کی کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرہ مبارک کا صحابہ جو تھے نا، یہ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے تو کبھی ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھا اسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایسے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے ادب کے ساتھ، ایسے دیکھ لیا، پھر دھیان تھلے، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر ایسے ٹک ٹکی باندھ کے کبھی محمد الرسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا کسی نے۔ اور یہ بات سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا جو بیان کرنے والا ہے نا، حالانکہ کلے بندے نے اگر کسی کو دیکھا تو بدلا بیان کر سکتا ہے، یار اس طرح دا ٹک ٹکی باندھ کے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، سے ایسے دیکھا، دھیان تھلے کر لیا۔ 40 صحابہ محمد الرسول اللہ دا چہرہ بیان کر دیں۔ کسی نے ناک مبارک، کسی نے کان مبارک، کسی نے آنکھ مبارک، کسی نے منہ مبارک، کسی نے دانت مبارک، کسی نے پیشانی مبارک، کسی نے سر مبارک، کسی نے داڑھی مبارک، کوئی ایک دو کوئی چیز بیان کر رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ٹک ٹکی باندھ کے کبھی محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ کے اندر، بارش نہیں ہو رہی تھی کتنی دیر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو کہا آؤ سارے نماز استسقاء پڑھیں، جا کے مدینہ سے باہر کھلے میدان کے اندر 2 رکعتیں نماز محمد الرسول اللہ نے پڑھی۔ نماز کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور پھر دعا کی محمد الرسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اور میں نے دیکھا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے وہ دعا مانگتے رہے، میں محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہی رہا، بس میری توجہ ہی کسی اور طرف تھی، میں کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھتا رہا اور دعا منہ تو دل میں اندر پڑھتے رہے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک صحابی کہتا ہے، دوسرے صحابی کو بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ جب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں امام آپ کو پتہ ہے اونچی قرات نہیں کرتا۔ امام صبح کی 2 رکعتوں میں، مغرب کی 2 پہلی رکعتوں میں اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز میں پڑھتا ہے سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ عصر اور ظہر میں امام خاموش ہوتا ہے۔ ایک صحابی دوسرے کو کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کیونکہ میں تو دیکھا خاموش ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کہنے لگا پڑھتے ہیں۔ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے نماز کے اندر ہی نا محمد رسول اللہ کو ایسے دیکھ لیا تھا۔
اور کیا بات ہے ان لوگوں کی، اور کیا کہنا ان لوگوں. کہتے ہیں میں نماز کے اندر ہی محمد رسول اللہ کو ایسے دیکھا، جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی جو تھی نا وہ ایسے، آپ نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کائنات کے رب کی قسم میں نے داڑھی کو ہلتے دیکھا، اس کا مطلب ہے پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ. یعنی نماز کے اندر بھی محمد رسول اللہ کو صحابہ دیکھ لیا کرتے. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ ادھر نہیں بیٹھا، چلا گیا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا. یہ کتنے نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ دیکھا کہ آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا. آپ نے اسے پوچھا کیا بات ہے، آتے ہو چلے جاتے ہو، آتے ہو چلے جاتے ہو. کہنے لگا یا رسول اللہ میں کی کرا، میں آپ سے اداس ہو جاتا ہوں، میں گھر میں جاتا ہوں، گھر کا کام کر کے پھر آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، پھر گھر کا کام کر کے پھر آ جاتا ہوں، پھر میں کی کرا یا رسول اللہ، میں دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا. بلکہ اس وقت پتہ نہیں اس نے کس انداز میں بات کی ہوگی، کہنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، یا رسول اللہ میں جو سوچتا ہوں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے آپ بھی چلے جائیں گے، تو آپ چونکہ بڑے نیک ہیں، نیکوں میں نبیوں میں ہوں گے، یا رسول اللہ قیامت کے دن تو پھر میں دیکھ ہی نہیں سکوں گا، آپ تو بڑے نبیوں میں ہوں گے نا، پھر میرا کیا بنے گا، میں تو آپ کے بغیر دیکھے رہ نہیں سکتا. پتہ نہیں اس نے کیسے دل سے بات کی تھی. جبریل علیہ السلام آسمان سے آ گئے، وہی لے کے آ گئے. کیا وہی لے کے آ گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. اے میرے نبی اس بندے کو کہیں جو کہتا ہے میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، ساری زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہے، مانتا رہے، مانتا رہے، دنیا سے چپ کر کے چلا جائے، اور قیامت کے دن اس کو ہم اے میرے نبی آپ کے قریب ہی رکھ دیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ کے چہرہ کے بارے میں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس کا تھوڑا سا نا اشارہ کیا ہے، اور زیادہ واقعہ جو ہے یہ سیرت ابن ہشام کے اندر ایک لکھا ہے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف کے بارے میں، کہ نبی علیہ السلام چھوٹے تھے، آپ 6 سال کے ہوئے نبی علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی. پیدائشی نبی علیہ السلام یتیم تھے، 4 سال دائی لیما کے پاس رہے، 2 سال پھر اپنی امی کے پاس رہے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی فوت ہو گئی. پھر اپنے دادا کے پاس رہے، 2 سال کے بعد 8 سال کے ہوئے دادا بھی فوت ہو گئے. پھر آپ نبی علیہ السلام اپنے چچا کے پاس ابو طالب کے پاس چلے گئے، 8 سال کے محمد الرسول اللہ تھے. اس دور میں ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ نیک نیک لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں آؤ اور دعا کرو. نیک نیک لوگ جان جو ان کے خیال میں جو نیک تھے، وہ جو نیک نیک لوگ تھے نا، وہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے پاس دعائیں مانگ رہے تھے بارش کے لیے. ابو طالب جن کے پاس نبی علیہ السلام آئے تھے، چچا 8 سال کے ان کے پاس تھے، یہ ننھے محمد الرسول اللہ کو لے کے آ گئے. سنیں واقعہ، نبی علیہ السلام جو 8 سال کا بچہ ہے، ننھا منا محمد الرسول اللہ، یہ ان کو لے کے یہ بھی آ گئے، آ کے خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑا کیا. نبی علیہ السلام نے ایسے ٹو لگا کے نا خانہ کعبہ کے ساتھ. حدیث کے اندر آتا ہے پہلے بھی دعا مانگ رہے تھے لوگ، یہ چھوٹا سا ننھا منا معصوم محمد، ان کو چچا نے کہا پتر آپ بھی دعا مانگو، اللہ سے بارش کر دے. اللہ کے پاس
حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اپنی ایک شہادت کی انگلی آسمانوں کی طرف کی، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بارش نہیں ڈال سکتا۔ یہ ننھے منہ محمد رسول اللہ دعائیں کر رہے تھے، ابھی ہاتھ منہ کے اوپر نہیں ڈکیا تھا، پھیرا نہیں تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایسے آسمان کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بڑی بات یاد آتی ہے کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْأَرْضِ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ اللہ نے بچپن سے یہ اتنی عزت رکھی دی تھی کہ آسمان کی طرف ایسے آپ نے دھیان کیا، اللہ نے بارش ڈال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ اور لوگوں آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کیا ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی سے گزر، اور یہ سن لو بات دھیان سے، یہ سنی، یہ وہابی، یہ شیعہ، یہ چکڑالوی، یہ دیوبندی، یہ سوربردی، یہ نقش بندی، فلانا بندی، یہ ساریاں اور سب غلط ہے۔ مسلمان بن کے ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قیامت کے دن اللہ نبی پاک کا ساتھ دے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔